نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل الی ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط وما اوتی موسیٰ وعیسیٰ وما اوتی النبیون من ربهم لا نفرق بین احد منهم ونحن له مسلمون فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون قل تحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم بلنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون۔ ابھی آپ نے سورہ بقرہ کی آیت 136 سے 141 کی تلاوت سماعت فرمائی۔ ان آیتوں کا ترجمہ اور تفسیر اس طرح ہے: قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل الی ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط وما اوتی موسیٰ وعیسیٰ وما اوتی النبیون من ربهم لا نفرق بین احد منہم ونحن له مسلمون۔ آیت 136۔ ترجمہ: کہہ دو ہم اللہ پر جو ہم پر اترا اس پر، اور جو ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام اور ان کی آل پر اترا اس پر، اور جو کتابیں موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور دیگر نبیوں کو ان کے رب کی جانب سے دی گئیں ان پر ایمان لے آئے ہیں۔ ہم انبیاء میں سے کسی میں تفریق نہیں کرتے اور ہم اللہ ہی کے فرما بردار ہیں۔ یہ ترجمہ تھا آیت نمبر 136 کا۔ اب اس کی تفسیر: انبیاء میں تفریق کرنا مسلمان کی شان نہیں۔ مومنوں کو تعلیم دی جا رہی ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کچھ اترا اس پر تفصیلی ایمان لائیں، اور پہلے تمام انبیاء پر اجمالی چند خاص رسولوں کا ذکر فرما کر باقی تمام انبیاء کی طرف اشارہ کر دیا گیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ کسی نبی پر ایمان لانا اور کسی پر نہ لانا اور انبیاء میں تفریق کرنا اسلامی تعلیم کے خلاف ہے اور حرام ہے۔ فرمایا سورہ نساء کی آیت 150-151 میں: اور وہ اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان تفریق کرنا چاہتے ہیں، کہتے ہیں ہم بعض پر ایمان لاتے ہیں اور بعض پر نہیں، اور ایک درمیانی راہ بنانا چاہتے ہیں۔ یہ لوگ قطعی کافر ہیں۔ یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، عیسائی اور یہودی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور مشرک موسیٰ علیہ السلام و عیسیٰ علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو بھی نہیں مانتے تھے۔ اہل کتاب تورات کا عبرانی متن پڑھ کر اس کی تفسیر مسلمانوں کے سامنے عربی میں بیان کیا کرتے تھے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اہل کتاب کی نہ تصدیق کرو اور نہ تکذیب، بلکہ یوں کہہ دیا کرو کہ ہمارا اللہ پر اور اس کی اتاری ہوئی تمام کتابوں پر ایمان ہے۔ قبائل و اسباط کے معنی: اسباط سے حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے مراد ہیں، جن کی تعداد 12 تھی۔ ہر ایک کی نسل سے ایک ایک قوم پیدا ہوئی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد کو قبائل کہتے ہیں۔ اسباط اس قبیلے کو کہتے ہیں جس کا مورث اعلیٰ ایک ہو۔ اسرائیلی قبائل کو اسباط کہتے ہیں۔ انہی میں انبیاء پیدا ہوئے جن پر وحی آتی تھی۔ سورہ مائدہ کی آیت 20 میں فرمایا: یاد کرو اللہ کی اس نعمت کو جس سے اس نے تم کو نوازا تھا کہ تم میں نبی پیدا کیے اور تم کو بادشاہ بنایا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں تمام انبیاء بنی اسرائیل ہیں، علاوہ نوح علیہ السلام، ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام، شعیب علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، لوط علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اجمالی ایمان تو تمام آسمانی کتابوں پر لانا ضروری ہے، لیکن تفصیلی ایمان قرآن و حدیث پر لانا چاہیے، یعنی عمل کے لیے یہ دونوں ہی متعین ہیں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تورات، زبور اور انجیل سب پر ایمان لاؤ،
لیکن عمل قرآن ہی پر کرو۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ صِبْغَةَ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ۔ آیت 137 اور 138۔ ترجمہ: اگر یہ بھی تم جیسا ایمان لے آئے تو بلا شبہ راہ پا جائیں گے، اور اگر پھر جائیں تو وہ اختلاف ہی میں ہیں۔ ان قریب اللہ آپ کو ان سے کافی ہوگا، وہ خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ اللہ نے اپنے رنگ میں رنگ دیا، اللہ کے رنگ سے اچھا کس کا رنگ ہو سکتا ہے؟ ہم اسی کی عبادت گزار ہیں۔ یہ ترجمہ تھا آیت 137 اور 138 کا۔ اب آیت 137 کی تفسیر۔ فتح کی پیشین گوئی، یعنی اگر کافر بھی تم جیسا ایمان لے آئیں کہ تمام رسولوں کو اور تمام کتابوں کو ماننے لگیں تو یہ بھی صحیح راہ پا جائیں گے، اور اگر قیام حجت کے باوجود بھی حق چھوڑ کر باطل کی طرف مڑ جائیں تو کوئی بعید بات نہیں، اس لیے کہ وہ تو اختلافات میں پڑے ہوئے ہیں ہی۔ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کافی ہے، وہی مدد فرما کر آپ کو شاندار کامیابی عطا فرمائے گا، وہ خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ آیت 138 کی تفسیر میں، رنگ سے دین مراد ہے، رنگ سے دین مراد ہے یعنی اللہ کے رنگ، یعنی دین کو چمٹ جاؤ اور خوب مضبوط پکڑ لو۔ یہودیوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کیا اللہ بھی رنگ دیتا ہے؟ فرمایا اللہ سے ڈر جاؤ، آسمان سے وحی آئی کہہ دو رب ہی رنگتا ہے، رب ہی ہر چیز کو سرخ سفید سیاہ اور ہر رنگ میں رنگ دیتا ہے۔ قل اتحاجوننا فی اللہ وہو ربنا وربکم ولنا اعمالنا ولکم اعمالکم نحن لہ مخلصون۔ آیت 139۔ ام تقولون ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط کانوا ہودا او نصارا قل اانتم اعلم ام اللہ ومن اظلم ممن کتب شہادۃ عندہ من اللہ وما اللہ بغافل عما تعملون۔ آیت 140۔ تلک امۃ قد خلت لها ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما کانوا یعملون۔ آیت 141۔ ان تینوں آیتوں کا ترجمہ اس طرح: آپ فرما دیں کیا تم ہم سے اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہو، حالانکہ وہ تمہارا اور تمہارا رب ہے، وہ ہمارا اور تمہارا رب ہے، ہمارے کام ہمارے عمل اور تمہارے کام تمہارے عمل آئیں گے، ہم اس کی خلوص سے فرما برداری کرتے ہیں۔ کیا تم یہ کہتے ہو کہ ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد یہودی یا عیسائی تھے؟ آپ فرما دیں کیا تم کو زیادہ علم ہے یا اللہ کو، اور اس سے بڑھ کر کون ظالم ہوگا جو اللہ کے پاس والی گواہی کو چھپاتا ہو؟ اللہ تمہارے عملوں سے بے خبر نہیں۔ وہ ایک امت تھی جو گزر گئی، اس کے لیے اس کی کمائی تھی اور تمہارے لیے تمہاری کمائی ہے، تم سے ان کے کاموں کی باز پرس نہیں کی جائے گی۔ یہ ترجمہ تھا آیت 139، 140 اور 141 کا۔ اب اس کی تفسیر۔ آیت 139۔ توحید میں جھگڑنا ہی حماقت ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت کی جا رہی ہے کہ آپ مشرکوں کے مجادلے کو دفع کریں اور ان سے کہہ دیں کہ تم ہم سے اللہ کی توحید کے بارے میں کس بنا پر جھگڑتے ہو، اور اخلاص و اطاعت میں اور احکام کی بجاوری میں کیوں مجادلہ کرتے ہو؟ جب اللہ ہم سب کا رب ہے اور سب سے بڑا محسن ہے تو ہم سب کو خلوص سے اس کی عبادت کرنی چاہیے۔ جب اس کے سوا کوئی اور رب نہیں تو معبود بھی نہیں، وہی تنہا معبود ہے جس کا کوئی شریک نہیں۔ ہم تمہاری عبادت کے اصولوں سے بیزار ہیں اور حق بجانب ہیں، اور تم ناحق ہم سے بیزار ہو۔ سورہ یونس کی آیت 41 میں فرمایا اگر یہ آپ کو جھٹلائیں تو آپ کہہ دیں میرے لیے میرا عمل ہے اور تمہارے لیے تمہارا، تم میرے عملوں سے اور میں تمہارے عملوں سے بیزار ہوں۔ سورہ آل عمران کی آیت 20 میں فرمایا اگر یہ آپ سے جھگڑیں تو آپ کہہ دیں کہ میں اور میری پیروی کرنے والے اللہ کے فرما بردار ہیں، بہرحال جھگڑنے کی ضرورت نہیں، ہمارے عمل ہمارے کام آئیں گے اور تمہارے عمل تمہارے۔
ہم تم سے بیزار ہیں اور تم ہم سے، البتہ ہم اپنے سچے معبود کی عبادت میں شرک سے الگ ہو کر خلوص سے الگ لگے ہوئے ہیں، اور تم شرک کی بلا میں گرفتار ہو، یہیں سے فرق سمجھ جاؤ۔ آیت 140 کی تفسیر۔ خلیل اللہ نہ یہودی تھے اور نہ عیسائی۔ گمراہ اہل کتاب کا یہ خیال ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بعد والے انبیاء یہودی یا عیسائی تھے۔ اللہ پاک ان کے رد میں فرما رہا ہے کہ یہ بتاؤ تمہیں زیادہ علم ہے یا اللہ کو؟ اس نے تو یہ بتایا کہ وہ نہ یہودی تھے اور نہ عیسائی۔ سورہ آل عمران کی آیت 67 میں فرمایا ابراہیم نہ یہودی تھے اور نہ عیسائی بلکہ موحد مسلمان تھے اور مشرک نہ تھے۔ ومن ازلم ممن کتما، یہ لوگ اپنی اپنی کتابوں میں پڑھا کرتے تھے کہ اصل دین اسلام ہے اور محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور ابراہیم و اسحاق یہودیت و عیسائیت سے بری ہیں۔ اس طرح گویا انہوں نے ان تمام باتوں کا اللہ کے سامنے اقرار کر لیا، پھر بھی آپ کو نہ مانا اور اللہ کی گواہی چھپا لی، بھلا ان سے بڑھ کر اور کون ظالم ہوگا؟ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ، اس جملے سے ڈرایا گیا ہے کہ اللہ تمہارے ایک ایک عمل سے خوب آگاہ ہے، وہ خود سمجھ لے گا۔ آیت 141 کی تفسیر۔ نیک عمل ہی باعث نجات ہے۔ یہ فرشتہ صفر انسان اللہ کے پاس پہنچ گئے اور دنیا سے دامن بچا کر گزر گئے۔ اب وہ نیک عملوں کی وجہ سے جنت واحد کی بہاریں لوٹ رہے ہیں۔ چونکہ تم ان کی سچی اور سیدھی راہ سے کترا رہے ہو، اس لیے تمہارے گندے عمل تمہارے ساتھ رہیں گے۔ یہ ہرگز نہیں ہو سکتا کہ ان کے نیک عملوں کی وجہ سے تمہارا اللہ کے عذاب سے دامن چھوٹ جائے۔ لہٰذا اس بات پر مت پھولنا کہ ہمارا پلہ بھاری ہے، ہم نبی زادے ہیں، ہمارے بزرگ اللہ والے تھے، ہمیں بخشوا دیں گے۔ آخرت میں نیک عملوں پر نجات کا اور شرک پر ابدی عذاب کا مدار ہے۔ اچھی نسبت کام آنے والی نہیں، اچھے عمل کام آئیں گے۔ ان کی طرح تم بھی اللہ کے فرما بردار بن جاؤ اور اس کے احکام بجا لاؤ، اس کے رسولوں کی پیروی کرنے لگو، تمہارا بھی بیڑا پار لگ جائے گا۔ خوب یاد رکھو، جس نے ایک نبی کا بھی انکار کر دیا اس نے تمام انبیاء کا انکار کر دیا۔ شریعت محمدیہ کے زمانے میں رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ضروری ہے، جو تمام دنیا کے جنوں اور انسانوں کے لیے ہر دل عزیز پیغمبر ہیں۔ یہ تھا سورہ بقرہ کی آیت 136 سے 141 کا ترجمہ اور تفسیر جو ابھی آپ نے سماعت فرمائی۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن الحکیم ونفعنا ایاکم بالآیات الذکر الحکیم۔